الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم و مکرم نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورہ نصر کی تفسیر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ سورہ نصر میں 3 آیتیں ہیں اور یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے نازل ہوئی اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس اختلاف سے سورت کے معنی میں کیا فرق آئے گا اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سورت قرآن کریم میں سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد چند آیتیں تو نازل ہوئی لیکن مکمل سورت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی، اور اسی سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر دی گئی ہے۔ پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی۔ ترجمہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی۔ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اصحاب اخبار نے فتح مکہ کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال قریش سے 10 سال کے لیے صلح کر لی، جس کی شرط یہ تھی کہ اس مدت کے اندر لوگ امن سے رہیں گے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونا چاہیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں ہوں گے، اور جو لوگ قریش کے حلیف ہونا چاہیں گے قریش کے معاہدے میں ہوں گے۔ یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور تعاون کرنا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور تعاون میں رہیں گے، اور جو کفار کے ساتھ دوستی کرنا چاہے وہ کفار کے دوست ہوں گے۔ اس معاہدے کی وجہ سے جو حق مسلمانوں اور کفار قریش کو مل رہا ہے وہی حق ان کے ساتھی یعنی حلیف کو بھی ملے گا۔ چنانچہ بنی بکر قریش کے معاہدے میں داخل ہو گئے، یاد رکھنا، بنی بکر قریش کے معاہدے میں داخل ہو گئے، اور بنی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں داخل ہو گئے۔ بنی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں داخل ہو گئے۔ بنی بکر اور بنی خزاعہ میں پرانی جنگ تھی۔ کچھ مدت کے بعد بنی بکر کی ایک شاخ بنی نفاسہ نے بنی خزاعہ پر زیادتی کی، اور بنی نفاسہ کے قبیلے نوفل بن معاویہ دیلمی نے مکہ کے نشیبی حصے میں بمقام وطیر بنی خزاعہ پر شب خون مارا، یعنی رات میں حملہ کیا، یہاں تک کہ بنی خزاعہ حرم میں داخل ہو گئے تاکہ وہ بچ جائے۔ تب بھی قبیلہ نوفل نے قتال جاری رکھا۔ قریش نے ہتھیاروں سے بنی بکر کی مدد کی، بلکہ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو، شیبہ بن عثمان، حویتب بن عبد العزیٰ اور کچھ دوسرے لوگ اپنے غلاموں سمیت رات کے وقت چھپ کر بنی بکر کی طرف سے لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ لڑائی کے بعد قریش کو عہد کی خلاف ورزی کرنے پر پشیمانی ہوئی اور ایک نے دوسرے کو ملامت کی۔ ادھر لڑائی کے بعد عمرو بن سالم خزاعی 40 سواروں کو ساتھ لے کر بنی خزاعہ پر واقع ہونے والی مصیبت کی اطلاع دینے اور مدد مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کے پہنچنے سے پہلے ہی بنی نفاسہ
اور بنی خزاعہ کی جنگ کی اطلاع دے دی تھی اور فرمایا تھا جو کام خدا کو مقصود ہے اس کی تکمیل کے لیے قریش عہد شکنی کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کیا مسلمانوں کے لیے خیر ہوگی؟ فرمایا خیر ہوگی۔ محمد بن عمرو نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ جب عمرو بن سالم خزاعی نے حاضر ہو کر اطلاع دی اور مدد کا طلبگار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کھینچتے ہوئے اٹھے اور فرمایا اے عمرو اگر میں تیری مدد اس قوت کے ساتھ نہ کروں جس قوت سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو خدا کرے میری مدد نہ کی جائے۔ یہ واقعہ ماہ شعبان کا ہے جب صلح حدیبیہ کو 22 ماہ گزر چکے تھے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اطلاع دی تمہاری جس قبیلے نے یہ حرکت کی ہے تم ان کے ساتھ معاملہ ختم کر دو یا جتنے آدمی مارے گئے ہیں ان کی دیت ادا کرو یا ہمارے ساتھ جو صلح ہوئی ہے اسے ختم کر دو۔ کفار قریش نے اس تیسری بات کو پسند کیا اور معاہدہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی سے مشورہ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح اور نرمی کا مشورہ دیا اور عرض کیا کہ وہ آپ کی قوم والے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مشورے پر چلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا مشورہ دیا اور عرض کیا انہوں نے آپ کو جادوگر، کاہن اور بڑا دروغ گو کہا، وہ کفر کے سردار ہیں۔ قریش نے جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزشتہ زمانے میں کہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب کچھ کہا، کوئی بات بغیر ذکر کیے نہیں چھوڑی اور عرض کیا جب تک اہل مکہ اطاعت نہیں کریں گے عرب اطاعت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو اختیار کیا اور خفیہ تیاری شروع کر دی اور عرب کو لڑائی میں شریک ہونے پر تیار کیا۔ چنانچہ کچھ قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ ہی میں پہنچ گئے اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد راستے میں آ ملے۔ کل مسلمان ایک روایت میں 10,000 اور دوسری روایت میں 12,000 تھے۔ دونوں روایتوں کے اختلاف کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 ہوں گے اور راستے میں قبائل کے مل جانے کی وجہ سے 12,000 ہو گئے ہوں گے۔ آخر قریش پس معاہدہ پر پشیمان ہوئے اور ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر کو لپیٹ دیا اور فرمایا یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان بولا بیٹی خدا کی قسم میرے بعد تجھ میں خرابی آ گئی ہے۔ ام المؤمنین نے فرمایا اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت فرما دی ہے مگر ابا جان آپ قریش کے سردار ہیں اور آپ پتھروں کو پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت آپ سے کس طرح ساکت ہو سکتی ہے؟ ابو سفیان ام المؤمنین کے پاس سے اٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ گفتگو کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کچھ گفتگو کی اور درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔
پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کچھ بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر درہ یعنی کوڑا ہی میرے پاس ہو، کوئی اور ہتھیار مجھے نصیب نہ ہو، تب بھی میں تم سے کوڑا لے کر ہی لڑوں گا۔ اس کے بعد تمام واقعات تو مشہور و معروف ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور کیسے مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہاں ایک منٹ روک کر سوچتے ہیں کہ کفار قریش نے مسلمانوں پر تو حملہ کیا نہیں تھا، صرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا تھا، سیاسی فائدے کی وجہ سے اس پر حملہ کیا تھا۔ لیکن جن باتوں پر صلح ہوئی تھی اس میں سے صرف ایک ہی شرط کو توڑا تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا ری ایکشن تھا اور کس طرح دباؤ بنایا گیا کفار قریش پر۔ آج بھی اگر کسی ملک کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر ملک ایک عہد کی بھی خلاف ورزی کرے گا تو مسلمان اپنی طرف سے نیا عہد بنا کر اسے سپرد کر دے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہاں اگر مسلمانوں کے پاس اتنی غیرت اور طاقت نہیں تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ابھی ہمارے بس میں نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح کرنے کو بیان کر کے پھر اپنی ہی طرف سے ساری شرائط پر عمل کرنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کرنا انتہائی درجے کی بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ الامان والحفیظ یہ سب سیاسی داؤ پیچ ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ ابھی تو نصر کا معنی بیان کرنا باقی ہے اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں ہیں، بیان بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔